بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث اس میں مشتق کے مراد میں کہ اس میں مشتق سے کیا مراد ہے اس چیز میں چل رہی تھی، جو اس میں مشتق کے بحث کے اعتبار سے مقدمات میں پہلا مقدمہ تھا، اور ہم نے مشتقات ادبی میں سے ذکر کیا کہ بھئی مشتقات ادبی میں سے مصادر اور افعال خارج ہیں، فقط وہ مشتقات محل نظام داخل ہیں جو ذات کے اوپر جاری ہوں اور ان کا مفہوم مبدأ کے ساتھ ذات کے متصف ہونے سے منتزع ہوا ہو۔ تو اب بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا جوامد جو ہیں وہ محل نظام داخل ہیں یا نہیں، مراد جوامد ادبی ہیں، اور اگر ہیں تو اس کا کیا دلیل ہے۔ مصنف اس مختصر بحث میں قائل ہے کہ جوامد بھی محل نظام داخل ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ کتاب ایضاح الفوائد کا ایک مسئلہ ہے اور کتاب مسالک کی ایک تصریح ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اس چیز کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک مشتق کی جو تعریف ہے وہ عام ہے، وہ جس طرح سے مشتق ادبی کو شامل ہوتی ہے اس طرح سے بعض جوامد ادبی کو بھی شامل ہوتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ثم انہ لا یبعد، پھر یہ چیز بعید نہیں ہے کہ ان یراد بالمشتق فی محل النزاع، کہ محل نزاع میں مشتق سے جو مراد ہے وہ مشتق اصولی جو ہے مطلق و ما کان مفہومہ و معناہ جاریا علی الذات و منتزعا عنہا، ہر وہ مفہوم ہے یا ہر وہ اسم ہے کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ذات کے اوپر جاری ہوتا ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ ذات سے منتزع ہے، تو وہ محل نظام میں جو ہے وہ داخل ہے۔ اب چاہے وہ متصل وہ عرض یا عرضی ہو، یعنی بے الفاظ دیگر وہ مفہوم جو ہوتا ہے وہ حتماً خارجی ہوتا ہے۔ اب خارجی مفہوم جو ہے ان کے دو اقسام ہیں، یا وہ عرض ہوگا یا عرضی ہوگا، تو کہتے ہیں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اب عرض اور عرضی کے فرق کو ہم ذکر کرتے ہیں، فقط اس عبارت کو تکمیل کر لیں کہ وَلَوْ كَانَ جَامِدًا، یعنی اگرچہ وہ مفہوم ادبی اعتبار سے جامد ہی کیوں نہ ہو لیکن اصولی اعتبار سے وہ مشتق ہوگا۔ اب عرض اور عرضی کے لیے کہا گیا ہے کہ عرض جو ہے وہ ایسے مفہوم کو کہا جاتا ہے یا ایسے معنی کو کہا جاتا ہے کہ جو باب ازائے خارجی رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ بیاض ایک حقیقت ہے، اب جوہر کے مقابلے میں جو عرض آتا ہے تو اس کی تعریف ایسی کی جاتی ہے کہ اذا وجد فی موضوع، بھائی کسی نہ کسی موضوع کے ضمن میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ حقیقی خارج میں پایا جاتا ہے، وہ اعتباری اور انتزاعی نہیں ہوتا۔ لہذا ایسا کہ ان کو عقل کی مدد سے بعض چیزوں سے منتزع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زوجیت، ملکیت اور حریت جیسے مبدأ جو ہیں یہ ذات ان کے ساتھ متصف ہوتی ہے، اور زوج اور ملک اور حریت، حر اور رق ہونا، یہ جو مشتقات ہیں یہ ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ یہ سارے کے سارے امور اعتباری ہیں، خارج میں معاد ازائے واقعی نہیں رکھتے بلکہ یہ فرض کیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چاہے وہ مبدأ جو ہے وہ عرض ہو یا عرضی ہو، لیکن ذات کے اس کے ساتھ متصف ہونے سے جو ہے نا وہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ جَامِدًا، بھلے وہ کیا کہتے ہیں مشتق جو ہے وہ جامد ہی کیوں نہ ہو، اوپر لکھیں اے جامدً ادبیًا، جامد ادبی کیوں نہ ہو، كالزوج والزوجۃ والرق والحر، بس حر ہونا، رق ہونا، زوجہ اور زوج یہ سارے کے سارے مشتق ہیں، البتہ مشتق اصولی، اگرچہ یہ ادبی لحاظ سے جامد ہے۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا عَنْ اخْتِصَاصِ النِّزَاعِ،
اب اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ محل نزاع جو ہے نا وہ ان تمام موارد کو شامل نہیں ہوتا ہے صحیح. اگر ہم کہیں کہ یہ محل نزاع آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ فقط لفظ مشتق کے ساتھ مخصوص ہے، اور لفظ مشتق جو ہے وہ مخصوص ہے فقط مشتق ادبی کے ساتھ، تو کہتے ہیں اگر آپ کہیں کہ یہ نزاع جو ہے فقط مختص ہے مشتق کے ادبی کے ساتھ، تو اور آپ اصرار کریں کہ فقط وہی چیز اس میں شامل ہے کہ جو مشتق کے ادبی ہو، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مشتق نہ ہو لیکن ملحق ہو مشتق کے ساتھ، اور نزاع جو ہے وہ اختصاص پیدا کرتا ہے فقط مشتق کے ساتھ، یعنی جامد کو شامل نہیں ہوتا. کما ہو قضیت الجمود علی ظاہر لفظی، جیسا کہ یہ تقاضا اس صورت میں بھی آتا ہے یا اس جمود سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو فقط ظاہر لفظ مشتق کے اوپر کیا جائے. اگر کوئی مصر ہو کہ لفظ مشتق ہے لہذا فقط مشتق کو شامل ہوتا ہے دیگر موارد کو شامل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے اب ان ابیت کا جواب دیتے ہیں مصنف، فہذا القسم من الجوامد ایضا محل النزاع. اس صورت میں ہم کہیں گے پھر آپ محل نزاع کو فقط مشتق تک محدود نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں توسعہ دینا پڑے گا، وسعت دینی پڑے گی، اور قائل ہونا پڑے گا کہ جوامد کا یہ قسم جو ہے جو ذات پہ جاری ہوتا ہے، جس کا مفہوم ذات کے مبدأ کے ساتھ متصف ہونے سے پیدا ہوتا ہے، یہ جوامد بھی جو ہے وہ ایضاً محل النزاع ہے، یہ جوامد بھی محل نزاع ہیں، یہ بھی محل نزاع میں شامل ہوتے ہیں. اب یہ ہو گیا دعویٰ. اب کما یشہد بہ عن الایذاء، اس کے ذریعے سے مصنف جو ہے وہ دلیل یا معید ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ بعض جوامد بھی جو ہیں وہ جامد ہونے کے باوجود محل نزاع میں شامل ہیں. تو پہلا جو ہے وہ ایذاء الفوائد سے معید لاتے ہیں، اور دوسرا جو معید لاتے ہیں وہ مسالک سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معید لاتے ہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ باب رضا کا ہے کہ بھئی اگر فرض کیا جائے کہ ایک انسان کی دو کبیرہ زوجات ہے اور ایک صغیرہ زوجہ ہے، اور ان دونوں زوجات نے میں سے ایک نے پہلے دودھ پلایا ہے اس
تو اب یعنی وہ زوجہ جو پہلے اب زوجہ نہیں رہی تھی، ام الزوجہ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب طلاق ہو گئی تو وہ ام الزوجہ نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ پہلے ام الزوجہ تھی، ولو ان کے اب تلبس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ عنوان جو ہے فیما انقضا عنہ میں کیونکہ حقیقت ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگواروں نے حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ وما عن المسالک فی هذه المسألة، وما، اب یہ وما جو ہے یہ معید ہے دوسرا، یعنی کما شاہد ابھی مان ایزا ہے، یعنی جس طرح سے اس کی شہادت دے دی جو چیز ایزا میں بیان ہوئی کہ انہوں نے اس مسئلے کو اشتقاق اور اس میں مشتق کے محل نزاع پہ جو ہے مبتنی کیا، اسی طرح سے اس کی گواہی دیتے ہیں وہ چیز کہ جو شہید نے مسالک میں ذکر کیا ہے فی هذا المسئلہ، اس مسئلے میں، وہ کیا ہے کہ من ابتناء الحکم فیہا علی الخلاف فی مسئلۃ المشتق، وہ بے رضا کے اس مسئلے میں جیسے زوج، رق اور حر، کیونکہ زوجیت، رقیت اور حریت جو ہے وہ مبدأ ہو جائیں گے، چاہے وہ جماعت میں دے ادمی میں سے ہی کیوں نہ ہو، لہذا کہتے ہیں کہ ہر وہ مفہوم جو منتزع ہو ذات سے بملاحظت اتصافیہ بالصفات الخارجیت عن الذات یا خارجیت عن الذاتیات، کہ جب یہ مفہوم منتزع ہوتا ہے تو یہ صفات خارجیہ کے ذات کے ساتھ متصف ہونے کے لحاظ سے آئے ہیں، البتہ وہ صفات جو ذاتیات میں شامل نہیں ہیں، فصل نہیں ہے، نوع نہیں ہے، جنس نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ذاتیات ہوتی ہے، وہ ذاتیات اگر نہ ہوں پھر ذات کے ساتھ وہ متصف ہوں تو اس اتصاف کے نتیجے میں جو مفہوم منتزع ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مشتق کہتے ہیں۔ کانت عرضاً او عرضیاً، اور وہ صفت جو ہے وہ یا عرض ہو یا عرضی ہو، کا زوجیت اس اعتبار سے ذاتیات کے متصف ہونے سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے اس کو ہم مشتق اصولی نہیں کہہ سکتے۔ صلی اللہ علیہ